نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 187 سورۃ الفرقان آیت نمبر 35 سے لے کر 50 تک 35 to 50 انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وجعلنا اور بنایا ہم نے معہ اس کے ساتھ اخاہ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا کر یا مددگار بنا کر. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی، کتاب سے مراد یہاں پر تورات نہیں ہے، کیونکہ تورات آپ علیہ السلام کو کوہ طور پر فرعون کی تباہی کے بعد دی گئی تھی. یہاں سے مراد فرعون کی طرف بھیجنے سے پہلے کی تعلیمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا تھا. اور وزیر ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو مددگار ہوتا ہے، کیونکہ یہ لفظ وزر سے نکلا ہے. وزر کہتے ہی بوجھ کو ہیں، اور چونکہ ہر ذمہ داری بھی بوجھ ہوتی ہے تو اس کام میں جو بھی مددگار ہوتا ہے اس کو وزیر کہا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلْ اذْهَبَا تو کہا تم دونوں جاؤ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا. اب یہ قوم فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو بھیج رہے ہیں. بِآیاتِنَا ہماری آیات کو، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. اب یہاں آیات سے مراد دو ہیں. نمبر ایک وہ وحی جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی، یعنی ان سے پہلے کی انبیاء کی جو تعلیمات تھی وہ مراد ہیں، پہلی مراد. اور دوسری مراد کائنات کی نشانیاں. ظاہر کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کی ہر سو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان لوگوں نے یعنی قوم فرعون نے ان دونوں کو جھٹلایا، ان دونوں طرح کی آیتوں کو جھٹلایا. پچھلے انبیاء کی آیات کو بھی جھٹلایا اور کائنات کی نشانیوں کو بھی جھٹلایا. فدمرناہم تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، تدمیرا ہلاک کرنا. دمرا یدمر تدمیر کہتے ہیں کسی کے گھر میں بغیر اجازت برے ارادے سے داخل ہونا. کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے برے ارادے سے داخل ہونا. مراد یہاں سے عذاب ہے. تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو یعنی عذاب دیا ہم نے ان کو. تدمیرا ہلاک کرنا. فعل کے بعد مصدر کا آنا کلام میں شدت کو پیدا کرتا ہے. وقوم نوح اور قوم نوح لما جب کذبوا انہوں نے جھٹلایا الرسل رسولوں کو. اب قوم نوح نے تو صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا سلسلہ رسالت کو جھٹلانا ہے. وہ اگر ایک رسول کو جھٹلاتا ہے سمجھیں اس نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. اغرقناہم غرق کر دیا ہم نے ان کو. اب پیچھے قوم فرعون کی بات ہوئی اور اب یہاں قوم نوح کی بات ہوئی. دونوں قوموں میں مماثلت کیا تھی؟ اغرقناہم غرق کر دیے گئے. دونوں قوموں میں یہی مماثلت تھی، سملیرٹی تھی کہ دونوں ہی کو غرق کر دیا گیا. وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً اور بنایا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے ایک نشانی. یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیے گئے کہ رسول کو جھٹلانے والوں کا حال پھر کیا ہوتا ہے. وَأَعْتَدْنَا اور تیار کیا ہم نے لِلظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے عَذَابًا عَلِيمًا عذاب دردناک. اور یہاں پر ظالم سے مراد ہر وہ قوم جو اللہ کی نافرمانی اور شرک کرے گی. جو بھی نافرمان قوم ہوگی، جو بھی شرک کرنے والی قوم ہوگی، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. وعادن اور عاد، وثمود اور ثمود، واصحاب الرس اور کنویں والے. رس کہتے ہیں بڑے کنویں کو. اصحاب جو رس تھے بڑے کنویں والے تھے. ان کو اس لیے بڑے کنویں والے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس بڑا وافر مقدار میں پانی موجود تھا. ان کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ اصحاب الاخدود ہیں جو آپ سورۃ البروج میں جن کا ذکر پڑھتے ہیں، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اہل انطاکیہ ہیں. ترکی کا ایک شہر ہے
انطاکیہ. زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ یہ ترکی کے رہنے والے لوگ تھے اور ان کی طرف حبیب نجار نام کے جو نبی ہیں وہ مبعوث ہوئے تھے، تو انہوں نے اس نبی کو جھٹلایا تھا. لیکن یہ اللہ کے جو نبی تھے اللہ کا پیغام بدستور پہنچاتے رہے اور وہ ان کو جھٹلاتے رہے. بالآخر لوگوں نے اس نبی کو مار کر کنویں میں ڈال دیا تھا. اسی وجہ سے یہ اصحاب رس کہلائے گئے، کنویں والے کہلائے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آتا ہے اس کنویں سمیت ہی ان کو، اس پوری بستی کو زمین میں دھسا دیا تھا. تو یہاں 3 قوموں کا ذکر ہوا، وعادن اور عاد، وثمود اور سمود، واصحاب الرسی اور کنویں والے، وقرونن اور قومیں، بین ذالک کثیرہ اس کے درمیان بہت سی ہم اثر قومیں اور بھی تھیں. اور کتنی قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ نے تباہ کر دیا، لیکن اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. وَكُلًّا اور ہر ایک کو، سب کو، ضربنا بیان کی ہم نے، لہو اس کے لیے، الامثال مثالیں، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کر دی. جیسے حجت تمام کر دی، یعنی مثالوں کے ساتھ سمجھانے کے بعد پھر ان کو ختم کیا گیا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور ہر ایک کو ہلاک کر دیا ہم نے ہلاک کرنا. ہر طرح سے ان کو سمجھایا گیا، ہر طرح کی مثال ان کو دی گئی اور ان پر حجت تمام کر دی گئی اور پھر اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا. تبرنا کا جو لفظ ہے، تبرا کہتے ہیں تہس نہس کرنا، نیست و نابود کر دینا. تہس نہس کر دینا، نیست و نابود کر دینا یعنی برباد کر دینا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور ہر ایک کو ہلاک کیا ہم نے ہلاک کرنا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اتو وہ گزرتے ہیں سے مراد اہل مکہ ہیں، اہل مکہ گزرتے ہیں، علی القریتی اس بستی پر. یہاں سے مراد صدوم کی بستی ہے. التی وہ جو، امطرت برسائی گئی، مطرا بارش، السو بری. یہ اہل مکہ اس صدوم کی بستی سے اکثر گزرتے ہیں. یہ وہ بستی ہے جس پر ایک بری بارش برسائی گئی تھی، اور یہ بات آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. اصل میں ان کے تجارتی قافلے وغیرہ وہاں سے گزرا کرتے تھے. ان کا یہ تجارتی سفر کا روٹ تھا، راستہ تھا، اور اسی راستے میں یہ والی پھر بستی کے آثار آتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلم کیا بھلا نہیں، یکونو وہ تھے، یرونہا دیکھتے اس کو، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں ان آثار کو، بلکہ کانو تھے وہ، لا یرجونا نہیں امید رکھتے، نشورا جی اٹھنے کی. یہاں پر آپ کو قوم لوط کے اندر جو آخرت کا خوف نہیں تھا اس کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ قوم ایسی تھی، کانو لا یرجونا نشورا، جن کو دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی ٹینشن نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. یعنی مراد یہ ہے کہ ان کو آخرت کا کوئی خوف نہیں تھا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں تھی. وَإِذَا رَأَوْكَ اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ نہیں وہ بناتے آپ کا، إِلَّا بُزُوًا مگر مذاق. اب بات تو تباہ شدہ اقوام کی چل رہی تھی، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جانے والا وہ بدترین رویہ جو مشرکین مکہ نے اپنا رکھا تھا اس کا ذکر کر دیا کہ جیسے پچھلی قوموں نے اپنے انبیاؤں کو جھٹلایا، ان کا مذاق بنایا، یہ بھی جب آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کا مذاق بناتے ہیں. ابو لہب کا تو معاملہ ایسا تھا کہ جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو یہ وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، مجنون اور شاعر کہہ کر تنگ کرتا، جیسے اس کے ہاتھ کو ایک کھیل سا آ گیا تھا. یہ بات آپ نے سیرت میں بھی پڑھی تھی. حالانکہ آپ ایک سنجیدہ پیغام دینے آئے تھے، لیکن لوگوں کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی غیر سنجیدہ تھا. وہ آپ کا مذاق بناتے تھے، آپ کا تمسخر اڑایا کرتے تھے، اور کبھی شاعر کہہ کے اور کبھی مجنون کہہ کے اور کبھی دیوانہ یا پاگل کہہ کر آپ کی بات کو جھٹلا دیا کرتے تھے.
اور کہتے تھے اہذا کیا یہ ہے الذی وہ شخص بعث اللہ بھیجا اللہ نے رسولا رسول بنا کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجا بھی تو اس کو بھیجا رسول بنا کے. یہ جو بعث کا لفظ ہے، مبعوث کرنا یا بعث بھیجنا، کسی مشن، مقصد اور مہم کے لیے کسی کو بھیجنا بعث کہلاتا ہے. کسی مشن، مقصد، مہم کے لیے کسی کو بھیجنا بعث کہلاتا ہے. ان کا دا بے شک قریب ہے، لیضلنا کہ وہ بھٹکا دے ہم کو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کا معنی بے شک کیا گیا ہے. ایکچولی یہ اننا ہی ہے، لیکن یہ حالت تخفیف میں آیا ہے، اور اننا جب حالت تخفیف میں آتا ہے یعنی اس شکل میں آتا ہے، ان کی شکل میں آتا ہے، تو یہ اپنے بعد لام تاکید لاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں لیضلنا کے ساتھ لام تاکید ہے. ان کا دا بے شک قریب ہے، لیضلنا کہ بھٹکا دے ہم کو، عن آلہتنا ہمارے الہوں سے. ابھی مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے الہوں سے ہٹا دیتے، لولا اگر نہ ان صبرنا، یہ بات ہوتی کہ ہم جم گئے ہوتے، علیہا ان پر، اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دیتا. یعنی اس نے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ ان صبرنا علیہا جو کہہ رہے ہیں، یہ اپنے شرک پر جمنے کی بات کر رہے ہیں، اپنے شرک پر جمنے کی بات کر رہے ہیں. ان صبرنا علیہا استقامت کے معنوں میں ہے. یہاں صبر کے معنی استقامت کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے بڑا حیران کن معنی پہلی دفعہ پڑھا ہے اس کا کہ یہ اپنے شرک پر جمنے کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے الہوں کے ساتھ شکر عقیدت کے ساتھ جڑے رہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں گمراہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. دیکھیں، اس طرح کی جو سرکشی ہوتی ہے، اس طرح کا جو شرک ہوتا ہے، اس کے لیے ہٹ درمی کا لفظ تو سمجھ میں آتا ہے. ہٹ درمی کا جو معنی ہوتا ہے کہ بغیر دلیل کی بات کو محض خواہشات کی وجہ سے لے لینا اور ڈٹ جانا، اس کو کہتے ہیں ہٹ درمی. ایک ہوتا ہے ثابت قدمی. ثابت قدمی کہتے ہیں دلیل کے ساتھ کسی بات کو ماننا اور اس پر جم جانا. اس کو آپ استقامت کہتے ہیں. ثابت قدمی، استقامت، دلیل سے کسی بات کو لیا اور اس پر جم گئے. ابھی مشرکین کا یہ انداز بڑا ہی انوکھا ہے. وہ کہتے تھے کہ اس نے تو ہمیں بھٹکانا ہی تھا، بھٹکا کر ہی چھوڑنا تھا ہمارے الہوں سے. اگر ہم نے صبر نہ کیا ہوتا، اپنے الہوں کے ساتھ ہم عقیدت سے ڈٹے نہ رہے ہوتے، تو اس نے تو ہمیں اپنے الہوں سے دور ہی کر دینا تھا. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور عنقریب وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جس وقت وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کہ کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے راستے کے اعتبار سے. جلد ہی ان کو معلوم ہو جائے گا جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا.